شدید دھند اور اسموگ کا راج برقرار، پنجاب بھر میں مختلف موٹر ویز بند، موٹر وے پولیس کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔ لاہور میں بھی شدید دھند نے شہر کو دھندلا کر رکھ دیا، جبکہ کراچی میں دھند کے باعث حد نگاہ متاثر دن کے اوقات میں اسموگ اور درجہ حرارت میں اضافے کا امکان، فضائی آلودگی بدستور خطرناک حد تک برقرار۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سردار سرفراز بگٹی کا ایف سی نارتھ ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ ایف سی بلوچستان نارتھ کے چاقو چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ محسن نقوی اور سرفراز بگٹی نے یادگار شہداء پر حاضری دی، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی بھی کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کا شہداء کو بھرپور خراج عقیدت۔ ایران میں جاری قتل و غارت کو روکنے کے لیے تمام آپشن زیر غور ہیں، امریکہ کا ایک بار پھر تہران کو سخت پیغام۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں خطاب کرتے ہوئے امریکی مندوب نے کہا کہ لاکھوں ایرانی حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، ہم ایران کے بہادر عوام کے ساتھ کھڑے، مظاہرین کا قتل عام روکنا چاہیے۔ صدر ٹرمپ باتوں سے نہیں بلکہ ایکشن لینے والے شخص ہیں۔ امریکی مندوب جھوٹے غلط بیانیوں کا سہارا لیا، امریکہ کے الزامات پر ایران کا جواب۔ ایرانی مندوب سعید ایروانی کا سلامتی کونسل میں خطاب، کہا کہ ایرانی اہلکاروں نے شہریوں کے تحفظ میں اپنی جانیں دی، امریکہ کا ایران کی صورتحال پر سلامتی کونسل کا اجلاس بلانا شرمناک ہے۔ مظاہرین پر داعش کی طرز کے حملے کیے گئے، نام نہاد انسانی حقوق تنظیمیں اسرائیلی ایجنڈے کو آگے بڑھا رہی ہیں۔ ایران پاکستان کا ہمسایہ اور برادر اسلامی ملک ہے، مستحکم ایران اور مستحکم پاکستان خطے کے لیے لازمی قرار۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل اجلاس میں پاکستانی دو ٹوک موقف، مندوب عاصم افتخار کا خطاب، کہا ایران سے ہمارے تعلقات دیرینہ ہیں، تمام معاملات پرامن اور عالمی قوانین کے مطابق حل ہونے چاہیے۔ اقوام متحدہ کا چارٹر طاقت کے استعمال کی مخالفت کرتا ہے۔ امریکہ کا ایران کے خلاف نئی پابندیوں کا اعلان، 11 ایرانی شہریوں اور 13 اداروں پر پابندیاں لگائی گئی۔ امریکی محکمہ خزانہ کے اعلامیے کے مطابق پابندیوں کی فہرست میں برطانیہ، متحدہ عرب امارات، سنگاپور اور ایران میں قائم 12 کمپنیاں شامل۔ پابندیوں کی زد میں آنے والوں میں علی لاریجانی بھی شامل۔ امریکہ کا دعویٰ ہے کہ یہ افراد اور ادارے مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن کی قیادت کر رہے تھے۔ ایران پر حملہ ہوگا یا نہیں، خطے میں بے یقینی کے سائے، حملے کا کوئی ارادہ نہیں، امریکی حکام کی ایران کو یقین دہانی۔ مغربی میڈیا، یورپی حکام اور اسرائیل کی جلد کارروائی کی پیش گوئیاں۔ امریکی ٹی وی کے مطابق ٹرمپ طویل جنگ کے بجائے مختصر لیکن فیصلہ کن کارروائی چاہتے ہیں۔ ایرانی رد عمل کے خوف سے قطر میں ایئر بیس سے بعض امریکی اور برطانوی فوجیوں کی واپسی۔ امریکہ نے جنگی بیڑے کو چین سے مشرق وسطیٰ کے پانیوں میں بھیج دیا۔ اسپین، پولینڈ، اٹلی سمیت کئی ممالک کے شہریوں کو فوری ایران چھوڑنے کی ہدایت۔ ایران سے برطانوی سفیر کو بھی واپس بلا لیا۔ جرمن ایئر لائن کا اسرائیل کے لیے رات کی پروازیں بند کرنے کا فیصلہ، ایران نے اپنی فضائی حدود کھول دی۔ ایرانی حکومت کا سزائے موت دینے کا کوئی منصوبہ نہیں، ایران میں بے چینی کے باعث حکومت گر سکتی ہے، کوئی بھی نظام ناکام ہو سکتا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا رائٹرز کو انٹرویو، یو ایس سینٹرل کمانڈ نے مختلف فوجی منصوبے ٹرمپ کے سامنے رکھے۔ ٹرمپ کے مشیر نے بریفنگ دی کہ ایران پلٹ کر بھی بھرپور وار کر سکتا ہے، جس کے بعد ٹرمپ محدود یا ہدف پر مبنی حملے کر سکتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے خبردار کیا کہ امریکہ جون میں کی گئی غلطی نہ دہرائے، کیونکہ دوبارہ وہی نتیجہ نکلے گا۔ 8 جنوری اسرائیل کی چھیڑی گئی جنگ کا 13واں دن تھا۔ سعودی وزیر خارجہ کا ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے رابطہ، علاقائی صورتحال، سلامتی اور استحکام کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ روسی وزیر خارجہ کا ایران کو امریکی دھمکیوں پر رد عمل، کہا ایران کے ساتھ معاہدوں پر عمل جاری رکھیں گے۔ امریکہ نے بین الاقوامی اصول ترک کر کے اپنی ساکھ کو نقصان پہنچایا۔ ترکیہ کی بھی ایران کے خلاف کسی بھی فوجی مداخلت کی مخالفت۔ واضح کیا، اولین ترجیح خطے میں کشیدگی کو بڑھنے سے روکنا، استحکام کو یقینی بنانا ہے۔ واشنگٹن کے ایران کے معاملے پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کی درخواست۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں آج ہنگامی اور خصوصی اجلاس منعقد ہوگا۔ پاکستان ایران کے خلاف اپنی سرزمین اور فضا استعمال نہیں ہونے دے گا، ترجمان دفتر خارجہ کا دو ٹوک موقف۔ طاہر حسین اندرابی نے کہا، ایران کی صورتحال پر نظر ہے، مسئلے کا پرامن حل چاہتے ہیں، امن کے لیے کردار ادا کرتے رہیں گے۔ بھارتی آرمی چیف کے الزامات کو مسترد کر دیا، کہا بھارت کی جانب سے دہشت گردی کے الزامات سیاسی مقاصد کے لیے گھڑی گئی من گھڑت کہانیاں ہیں۔ افغانستان سمیت خطے میں بھارت کی حمایت یافتہ دہشت گرد نیٹ ورک کی نشاندہی کی گئی۔ امیگرنٹ ویزا سے متعلق امریکی حکام سے رابطے میں ہے، امید ہے امیگرنٹ ویزے کی معمول کی آن لائن پروسیسنگ جلد بحال ہو جائے گی۔ بانی پی ٹی آئی کو اقتدار میں لانے والے چاہیں گے یہ دوبارہ اقتدار میں آئے، یہ سب چاہیں گے مملکت خداداد ان کی تابع ہو جائے، دوبارہ اقتدار میں آ جائے۔ 9 مئی کو فوجی تنصیبات پر حملہ انہی مقاصد کے حصول کی کوشش تھی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا، یہ طالبان سے محبت بھرے مذاکرات کے حامی ہے۔
امن کے دشمن وطن عزیز کو محفوظ مستقبل سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی دور میں بھی ہندوستان نے حملہ کیا تھا۔ مئی 2025 میں ہندوستان نے حملہ کیا تو پاکستان نے فتح کی تاریخ رقم کی۔ تحریک انصاف حقیقی آزادی، حقیقی جمہوریت، آزاد عدلیہ اور آئین و قانون کی بالادستی کے لیے قربانیاں دے رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہتے ہیں پارٹی کارکن ہمارا اثاثہ ہیں، انہیں کسی صورت تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ بلال محسود کے اہل خانہ کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ کراچی میں ٹریفک حادثے میں ایک اور ننھی جان چلی گئی۔ ماڑی پور میں ٹرالر نے موٹر سائیکل سوار کو ٹکر ماری، والدہ زخمی ہو گئی، بچہ جان سے گیا۔ حادثے میں بچے کا والد اور بہن محفوظ رہی، ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ پولیس نے ٹرالر کو تحویل میں لے لیا۔ حادثے کا شکار خاندان کا کہنا ہے کہ کب تک لاشیں اٹھاتے رہیں گے، ہیوی ٹریفک کے ڈرائیورز کو لگام ڈال کر شہری کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد میں پارک سے لاپتہ ہونے والا بچہ بازیاب۔ اہل خانہ کے مطابق واٹس ایپ کال کے ذریعے اطلاع دی گئی، ویڈیو کال کے ذریعے 3 سالہ انس کی شناخت کی گئی۔ کراچی والے ہو جائیں ہوشیار، شہر میں بادل برسنے کو تیار۔ شہر میں 22 سے 23 جنوری کو گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہواؤں کا سلسلہ 16 جنوری سے ملک میں داخل ہوگا۔ این ڈی ایم اے نے گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں ممکنہ شدید سردی کا الرٹ جاری کر دیا۔ بالائی علاقوں میں درمیانے سے شدید درجے کی برف باری کا امکان۔ حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کوئی اضافہ یا کمی نہیں کی گئی۔ آئندہ 15 روز کے لیے ہائی اسپیڈ ڈیزل 257 روپے 8 پیسے، پیٹرول کی قیمت 253 روپے 17 پیسے فی لیٹر برقرار۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے بورڈ ڈائریکٹر نظم الاسلام کو عہدے سے ہٹا دیا۔ بی سی بی کے مطابق نظم الاسلام بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کی فائنانس کمیٹی کے چیئرمین تھے۔ کھلاڑیوں کے عہدے سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا تھا۔ نظم الاسلام کے بیان پر کھلاڑیوں نے پریمیئر لیگ کے میچز کا بائیکاٹ کیا تھا۔ نظم الاسلام نے کہا تھا بورڈ نے کھلاڑیوں پر بہت زیادہ خرچ کیے لیکن کھلاڑیوں نے کوئی ٹائٹل نہیں جیتا۔ بی سی بی کے صدر فائنانس کمیٹی کے قائم مقام چیئرمین ہوں گے۔ اور آئی سی سی انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ، بھارت کی امریکہ کو ڈی ایل میتھڈ کے تحت 6 وکٹوں سے شکست۔ بلاویو میں پہلی اننگز میں امریکہ کے انڈر 19 کی ٹیم 107 رنز پر ڈھیر ہو گئی تھی۔ ہینل پٹیل نے 5 شکار کیے۔ بارش سے متاثرہ میچ میں بھارت کو جیتنے کے لیے 37 اوورز میں 96 رنز کا ہدف ملا جو اس نے 4 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔